بلاول بھٹو زرداری اس وقت ایک وفد کی سربراہی کر رہے ہیں. عالمی سطح پر سفارتکاری کا مشن لیے چیئرمین پیپلز پارٹی نیو یارک میں موجود ہیں اور بڑی اہم ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں. OIC میں بھی وہ ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں اور UN میں بھی مختلف ممالک کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں سابق ایمبیسڈر مسعود خان صاحب نے جوائن کیا ہے, UN ایمبیسڈر ہیں, جو کہ واضح طور پر اور بڑی تفصیلی طور پر ہمیں بتا پائیں گے کہ کتنا اہم یہ دور ہے. سر بہت شکریہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ جی. گڈ مارننگ. سر مجھے بتائیے گا کہ ایسے موقع پر جب پاک بھارت ٹینشن کا ماحول ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی کچھ ہمارے فیور میں آ گئے ہیں, یا چلیں فیور میں نہیں آئے تو نیوٹرل بیانات کچھ اس طرح کے آ گئے ہیں, چیئرمین پیپلز پارٹی کا وفد کے ساتھ وہاں جانا, ملاقاتیں کرنا کتنی اہمیت کا حامل آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی دوہری اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنے وفود پہلے بھیج دیے تھے, وہ نیو یارک بھی گئے تھے, واشنگٹن بھی گئے تھے, اور اس کے بعد جنوب مشرقی ایشیا میں گئے ہیں, کوریا میں گئے ہیں, ساؤتھ کوریا میں گئے ہیں. تو انہوں نے پہلے سے رابطے کیے ہیں, بلکہ وہ کولمبیا بھی پہنچے اور بہت سے افریقی ملکوں میں پہنچے ہیں. تو ان کے وفود زیادہ ہیں, ہمارا وفد ایک ہی ہے, اور ممتاز سیاسی اور سفارتی شخصیات اس میں شامل ہیں. تو ایک یہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم جائیں, جو ہندوستان نے وہاں جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی ہے اس کو درست کریں. اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر پاکستان کی حمایت کی ہے, اور جب وہ مسئلہ کشمیر کو مذاکراتی میز پہ رکھتا ہے یا اس کے بارے میں جو ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی حامی بھرتا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ یہ ہندوستان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہندوستان مخالف موقف صدر ٹرمپ نے اختیار کیا ہے. تو اس وقت جو ہے فضا کے لیے ہموار ہے. دوسری چیز جو ہے اس دورے کی یہ اہمیت ہے کہ پہلگام کے بعد, اس کے بعد 4 روزہ جنگ کے بعد ہندوستان کا بیانیہ بین الاقوامی رائے عامہ نے اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے اور حکومتوں نے, ورلڈ کیپٹلز نے مسترد کر دیا ہے. اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہاں سے, جن لوگوں سے یہ باتیں کرتے رہے ہیں, وہ کویت ہو, قطر ہو, یا اس کے بعد ساؤتھ کوریا ہو, تو انہیں کوئی مناسب پذیرائی نہیں ملی. اور ادھر جو ہے امریکہ میں تو یہ ہے, جو ششی تھرور ہیں وہ امریکہ کو للکار رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہندوستان کے موقف کو بیان کرے, وہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پانی کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, جنگ میں جو ہندوستان نے جاہلیانہ جنگ کی تھی اس کی کیسے ہم نے اس کا دفاع کیا, دفاع پاکستان کیا, اور کیسے مدافعت کی, اور ہمارے جو بھی استعداد تھی اس کا کس طریقے سے مظاہرہ کیا. پھر یہ ہے کہ کچھ مسائل ابھی تک جاری ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کیا ہندوستان نے غیر قانونی طور پر. اور اس کے سب سے آخری نقطہ جو میں اس سلسلے میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان دہشت گردی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے, لیکن اس خطے میں اور ساری دنیا میں میرا خیال ہے کہ ہندوستان سب سے بڑا دہشت گرد ریاست ہے, اور دہشت گردی کی ریاستی سطح پہ نظر منصوبہ بندی ہوتی ہے, بلکہ ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کو نشانہ بناتا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی لوگوں کو نشانہ بنایا. ہردیپ سنگھ کو انہوں نے کینیڈا میں قتل کیا تھا, اور گرپتونت سنگھ پونم جو واشنگٹن امریکہ میں ہیں, ان کے اوپر ایک ناکام حملہ کیا تھا, حملہ کرنے کی پابندی کی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو سچا بیانیہ ہے دہشت گرد. جی سر, ایسے پلیٹ فارمز پہ جب ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں, ہمیں ریئلسٹکلی کیا فائدہ ہوتا ہے, ان کی پاورز کتنی ہیں, کیونکہ فلسطین کے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ان کو تو کوئی انصاف نہیں ملا, تو یہ ایکچولی ان کی پاورز کیا ہیں, کیا کر سکتے ہیں ایک ملک کے لیے؟ دیکھیے, جو OIC ہے اسلامی تعاون تنظیم, ان سے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے, یکجہتی کی ضرورت ہے, اور رائے عامہ بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ مطلب اس سلسلے میں کیا لوگوں کے پرسیپشنز کیا ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ گئے ہیں تو وہاں OIC سے ملے ہیں, اس کے بعد جو ہے جو سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل مندوب ہیں ان سے ملے ہیں, اور پھر جو ہے چین کے مندوب سے بھی ملے ہیں. تو اگر یہ مسئلہ وہاں سے بحث آتا ہے تو ان کے پاس حقائق ہوں گے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سیکیورٹی کونسل میں کشمیر میں باقاعدہ بحث و تمہیز ہوتی تھی, اور اگر کوئی ایک طرف غلط بیانیہ دیتی تھی تو دوسری اس کی تردید کرتی تھی.
تو یہ بین الاقوامی یہ ڈپلومیسی کے انسٹرومنٹس ہیں، ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی جنگ کے دوران دیکھا ہوگا کہ ایک طرف جو ہماری عسکری قوت تھی، لیکن دوسری جس وجہ سے لوگ یہ جنگ جیت پائے اہل پاکستان، وہ بیانیے کی جنگ تھی، جس میں آپ جیسے ذرائع ابلاغ عامہ، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس، وہ حقائق پہ انحصار کر رہے تھے. امریکہ جھوٹ معاف کیجیے گا، بھارت جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا. تو یہ بیانیہ بنانا سفارتی حلقوں میں انتہائی اہم ہوتا ہے آج کے لیے، آنے والے کل کے لیے. اچھا موسیٰ صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے بالکل الگ الگ دیکھیں بیانات اس وقت آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ ٹرمپ کی جو کوششیں تھی میڈیٹ کرانے کی، ثالثی کی کردار کی، انہوں نے تعریف کیا، لیکن دوسری طرف انڈیا تو ڈینائی کر رہا ہے، باقاعدہ طور پر وہ کہہ رہا ہے کوئی ثالث کا کردار نہیں ادا کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ٹرمپ ممکنہ طور پر دیرینہ مسائل حل کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے یو این میں سرو بھی کیا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کس طرح یو این کے معاملات چلتے ہیں، ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجئے. دیکھیے، دو چیزوں کو الگ کیجئے، یونائیٹڈ نیشنز اور امریکہ. یعنی ٹھیک ہے، یونائیٹڈ نیشنز میں خاص طور سے سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور اس کی جو سیکیورٹی کاؤنسل کی فیصلہ سازی ہے اس پہ امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ میں کہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سوال سے کہ پس منظر میں چلے جائیے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو بیانیہ ہے، انہوں نے صدر ٹرمپ کی سہولت کاری سے انکار کیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کتنے جہاز گرے. اب ان کے جو ہے انل چوہان جو ان کے سی ڈی ایس ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں، انہوں نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف، انہوں نے جا کے وہاں سنگاپور میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جہاز گرے تھے. اور تیسرے یہ ہے کہ جو پہلگام کا حملہ کیسے ہوا، سیکیورٹی لیپس کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حملے کے بعد شواہد کہاں ہیں. تو اس کے بارے میں وہ اپنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو بھی اعتماد میں نہیں لے سکے، نہ جنتا کو بتا سکے کہ کیا ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، کس بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ جواب دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے بین الاقوامی برادری کو. بالکل سر. آپ اور اچھا آپ کا سوال کیا ہوا؟ وہ سوال کے بتا رہے تھے. جی آپ کا سوال کا ایک نقطہ یہ تھا کہ کیا صدر ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکیں گے. دیکھیے، یہ ہمارے لیے غیر متوقع تھا، اگرچہ پاکستان کا موقف ان جو گفتگو ہو رہی تھی جنگ کے دوران بھی یہی تھی کہ مسئلہ کشمیر تمام مسائل کی جڑ ہے اور امن و سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جنوبی ایشیا میں. تو امریکہ نے اس موقف کو تسلیم کیا. صدر ٹرمپ نے 2019 میں بھی اس معاملے کے اوپر اپنی جو ہے سروسز گڈ آفیسز کی پیشکش، تو یہ دوبارہ انہوں نے کیا. یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہے کہ بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے، راہ فرار اختیار کر رہا ہے، وہ کسی طریقے سے سامنے نہیں آ رہا، لیکن اس کے اوپر بین الاقوامی دباؤ ہے. اب ایک اور چیز دیکھیے کہ ہواؤں کا رخ کچھ اس طریقے سے تبدیل ہوا ہے کہ روس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی بھاری رقم جو ہے آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے دی ہے. ورلڈ بینک جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس مجموعی فضا سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کو ایک ڈپلومیٹک سپیس ملی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ یہ کریں کہ کشمیر کے سلسلے میں، پانی کے سلسلے میں، یعنی سنتاس معاہدے کے حوالے سے جتنا آگے جا سکتے ہیں جائیں. رکاوٹیں ضرور ہوں گی، ہندوستان ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہندوستان کے اوپر اب جو ہے جو پہلے اعتبار اور اندھا اعتماد تھا وہ بڑی حد تک کم ہوا ہے. اس جنگ کے تناسب سپر پاور دکھاتے ہیں، وہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایسی کوئی بڑی سپر پاور نہیں ہے اس خطے میں، ایک اور سپر پاور ہے بالکل، اور یہ دنیا نے دیکھا ہے. سر یہ جو باقی تعلقات تو سمجھ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہماری بڑی ایک سپورٹ ہے، لیکن یہ رشیا والی جو سپورٹ ہے، کچھ عرصہ پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ وہ انڈیا کے دوست لگ رہے تھے، اور انڈیا کلیم کر رہا تھا کہ ان کو رشیا کی سپورٹ ہے. لیکن اب جو ان کا جھکاؤ ہماری طرف ہوا ہے، یہ کیسے، کب اور کتنا سٹرونگ ہے وہ؟ صدر پوٹن ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور رشین فیڈریشن کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے. ہماری جو ایک قسم کی جو ہمارا سٹریس تھا تعلقات میں،
اس کی وجہ افغانستان 1980s میں جو افغانستان میں جنگ ہوئی تھی اور ہمارے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے لوگوں نے ان کے جو سوویت یونین کا انویژن تھا اس کی مخالفت کی تھی، تو اس کی وجہ سے ہندوستان نے، اور کئی اور وجوہات ہیں، سن 1950 کی دہائی سے ہندوستان اور روس کے تعلقات بہت مضبوط تھے. لیکن گزشتہ 2-3 سالوں میں ہندوستان ایک بہت ہی دوگلی کھیل رہا تھا. وہ اس نے فرض کیجئے کہ ایک طرف امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہوا تھا، دوسرا روس سے سستا تیل خرید کے عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچ رہا تھا. ایک طرف نہ وہ روس کے ساتھ تھا نہ امریکہ کے ساتھ تھا، دوسرے اس نے امریکہ کو یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ چین کا مقابلہ کرے گا اور اسے امریکہ جیسے چاہتا تھا یا مغربی ممالک جیسے چاہتے تھے چین کو گرا دے گا. کچھ واضح یہ ہوا ہے کہ ہندوستان چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا. دوسرا یہ ہے کہ جب تو روس اور پاکستان کے تعلقات پہ بڑے عرصے سے محنت ہو رہی تھی پس پردہ، اور وہ اب جو ہے برابر ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً کچھ میں 2002 سے لے کر اب تک جو ہے کئی مرتبہ ملاقاتیں اور آہستہ آہستہ یہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئے دور، ایک نئی اونچائی کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم اس میں سرمایہ کاری کریں گے. جی سر، اس میں یہ جو بھی یوکرین اور رشیا کا تو مسئلہ بڑے عرصے سے چل ہی رہا ہے، لیکن یہ جو ابھی یوکرین نے اٹیک کیا آن دیئر جیٹ فلیٹ، اور وہیں سے، اور وہ 18 مہینے سے وہ اس کی تیاری چل رہی تھی، اور بڑے بیسک ڈرون سے انہوں نے ان کو اتنا بلینز آف ڈالرز کا 7 بلین ڈالرز کا نقصان پہنچایا. آپ اس اٹیک کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ ہاؤ ول رشیا ریسپونڈ. اور پھر یہ نا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے موقع پر ہمارے پرائم منسٹر چلے گئے تھے جب یوکرین وار چھڑ گئی تھی رشیا، اور بڑا ان کو تنقید کا اشارہ کیونکہ نیٹو ان کے ساتھ ہے. تھرڈ ورلڈ وار لگتی ہے کہ جیسے شروع ہو اس پر ذرا گئی فرمائیے ہے. سر. اتنے آئے دن ایسی بری خبریں اور جو کچھ چل رہا ہے دنیا میں، یہ تو وار ہی ہے. دیکھیے، جو صدر بائیڈن تھے اور ان کی انتظامیہ، وہ روس کے اور صدر پوٹن کے بہت خلاف تھی، اور اسی لیے جو ہے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے یوکرین کو تیار کیا گیا اور جنگ جو ہے ایسے یکایک نہیں ہو گئی تھی کہ روس کو اس طریقے سے برے طریقے سے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی اور اس کی ایک قسم کی ناکہ بندی، عسکری ناکہ بندی کی کوشش کی گئی، تو اس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی. لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے منتخب ہونے سے پہلے، منتخب ہونے کے بعد اور پھر حلف لینے کے بعد ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے روس اور یوکرین کے درمیان کوئی کسی جنگ بندی ہو جائے. اب یہ ہے کہ جنگ بندی کے لیے ان کی کوئی شرائط ہیں. مثلا جو ہے روس جو ہے ڈونباس کا جو علاقہ ہے، مشرقی یوکرین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر چکا ہے، اور اس کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی کوئی سرخ لکیریں ہیں جو یوکرین ہے. تو ان کا معاہدہ نہیں ہوا کہ براہ راست جو ہے مذاکرات بھی ہوئے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. اس کا صرف حل یہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ دونوں ممالک جنگ بندی کریں اور اس کے بعد اقوام متحدہ یا بین الاقوامی قانون کے مطابق. سر لیکن یہ اٹیک میں پوچھنا چاہتی کہ کتنا خطرناک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کا کتنا خطرناک جواب ہے، مطلب وہ کیسا جواب دیں گے؟ جو وہاں تیاری ہو رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، ان کو جواب دینا ہے اور وہ چھوٹا جواب نہیں ہوگا. ماضی میں روس نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، یعنی یہ کہا نہیں تھا، کچھ اس قسم کے اشارے کیے تھے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جوہری اسلحہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. تو یہ جو ہے جنگ اب ایک اسکلیشن کی ایک نئی سطح پہ گئی ہے. لیکن یہ اندازہ ہے کہ یہ جوہری اسلحہ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ اس سے جو پورا یورپ تباہ ہو سکتا ہے، پورا روس تباہ. اچھا سر، بس ایک سوال اور آپ سے. یہ جو ایران اور سعودی عرب کا جو کردار ہے ہماری ایکویشن میں، یعنی ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں اس وقت، یو ایس کو لے کر، اسرائیل کو لے کر، ان دونوں کے کردار کی ذرا بات کی جائے. یہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے روایتی اور بہت قریبی تعلقات ہیں. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. جو ایران ہے وہ ہمارا ہمسایہ، گہرا دوست ہے، اس کے ساتھ ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں. ہماری زبان جو ہے اس میں پرشین اور عربک دونوں کے الفاظ موجود ہیں. ہم ان دونوں ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ابھی حال ہی میں جب جنگ
ज़्यादा ख़तरनाक सतह पे पहुंचने वाली थी, तो दोनों ने मुसालहती किरदार अदा किया और हिंदुस्तान को मशवरा दिया कि अपनी जारहियत को रोको, और जंग को रोकने के लिए उन्हें भरपूर कोशिशें की। हम इन दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि, और ये मैं समझता हूँ कि जब ये कोशिशें कर रहे थे ख़ासतौर से सऊदी अरब, तो उसको अमेरिका की भी आशीर्वाद हासिल थी। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि इनके साथ हमारे रिवायती, तारीख़ी, मजहबी ताल्लुक़ात हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर ये है कि ये हमारे हमसाए हैं और इनके साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। और इनके जो सऊदी अरब में बिलखसूस जो एक बहुत बड़ा माशी इनकलाब आ रहा है, पाकिस्तान उसका हिस्सा होना चाहिए, और इस सिलसिले में कुछ कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों को तेज़ तर करना चाहिए। ये खलीजी रियासतें बिलखसूस सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करता है और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। जी, ट्रेड इज द सोल्यूशन, ट्रेड इज वन सोल्यूशन। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतना कुछ सीखने को मिला आप माशाल्लाह।